من القرآن قد خصك الرحمن. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں بدفعلی کی حقیقت کیا ہے، یعنی یہ برا فعل اور یہ سب کچھ اس کی اصلیت کیا ہے، اور اس کے بارے میں یا برا شگون لینے کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے. قرطبی نے ایک حدیث روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجعت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. مثلا گھر سے نکلنے لگا، آگے کالی بلی آ گئی، اس نے اس کو اپنے لیے منحوس سمجھا، یا پھر یہ کہ اس سے بدفعلی لی اور گھر واپس آ گیا، میں تو نہیں جا رہا آج کام پہ، میں تو نہیں سفر کر رہا آج. کیوں؟ اس لیے کہ رستے میں بلی آ گئی. تو ایسا کرنا کیا ہے؟ معمولی بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا فقد اشرکا، اس نے شرک کیا. اس لیے کہ کسی کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، کسی طوطے کے پاس کچھ نہیں. وہ کہاں ہے؟ انسان کے اپنے اندر ہے. اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا اخلاق ہے، اس کا اپنا رویہ ہے کہ وہ کسی دوست کو دشمن بنا لیتا ہے یا دشمن کو دوست بنا سکتا ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا شخص کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ یعنی اگر واقعی زندگی میں ایسے شرک کر بیٹھے ہیں ہم، تو اب ہم لوٹیں کیسے اس سے؟ فرمایا کہ وہ یوں کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی لحاجتہ. اے اللہ، تیری فعل کے بغیر اور کوئی فعل نہیں. یعنی اچھا شگون یا اچھائی اور برائی تیری ہی طرف سے آتی، قسمتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، فائدہ اور نقصان تیری پاس سے ہے، کسی پرندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں. تو اے اللہ، تیری فعل کے بغیر کوئی فعل نہیں، تیری بھلائی کے بغیر اور کوئی بھلائی نہیں. یعنی اگر تو نہ خیر دے تو کوئی خیر پہنچا نہیں سکتا، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے، یعنی اپنے دل سے وہ وہم نکال دے کہ بلی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے گا، یا فلاں انسان صبح صبح مجھے نظر آ گیا تو اب دن خراب گزرے گا اور کام نہیں ہوگا. نہیں، یہ خیال دل سے نکال دے اور اپنا کام کر لے، اپنا عمل بدل لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، 3 بار کیا؟ بدفعلی شرک ہے، بیڈ اومن شرک ہے، برا شگون لینا شرک ہے. اور شرک کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایسے ایسے رستوں سے آ جاتا ہے کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ شرک کر رہے ہیں ہم. یہ باتیں ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہیں، وہ فلاں منحوس اور فلاں چیز ہو گئی تو اب یہ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم عام طور پر بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں اچھا وہ میں نے امتحان تو دے دیا ہے، اچھا اگر میرے وہاں جانے تک وہ فلاں چیز نیچے گر گئی تو میں پاس ہو جاؤں گی، ہے نا؟ ایسے بیٹھ کے گمان کرتے رہتے ہیں اچھا اگر میرے 10 گننے تک پنکھا بند ہو گیا، یعنی بٹن مثلا آف کر کے، اس کا مطلب ہے میں پاس ہو جاؤں گی. اور اگر نہیں، خود سے خود چیزوں سے شگون لینا شروع کر دی. یہ اس قسم کے خیالات بھی درست نہیں، یہ سب توہمات کی قسم ہے، اور یہ سارے توہمات انسان کو کمزور بناتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. ایمان انسان کو جرأت اور بہادری دیتا ہے، کانفیڈنس دیتا ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. دین کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. وہ انسان کو خوف اور غم سے آزاد کرتا ہے. تو یہ کس قسم کی دینداری ہے کہ آنکھ کے پھڑکنے سے بھی خوف زدہ ہے، اور ہاتھ پہ کھجلی ہونے سے بھی امید لگا کے بیٹھ گئے کہ آج کوئی مال ملے گا. ہاں، جوتے پہ جوتا پڑ گیا تو سفر پیش آ جائے گا. یہ سب باتیں کہاں سے آئیں؟ سب ہمارے ذہنوں کی اختراع ہیں. یہ اسی قسم کے بچگانہ خیالات بیٹھ کے کوئی سوچتا ہوگا کہ اچھا یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے یوں ہو جائے گا، اور اتفاق سے وہ ہو گیا تو آئندہ کے لیے اس کو ایک فتوے کے طور پہ جاری کر دیا کہ ایسا ہو تو یوں ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. پھر اسی طرح یہ کہ کالا رنگ ہم کو تو سوٹ ہی نہیں کرتا. ہمارے خاندان میں تو کوئی کالا رنگ پہن لے تو بس بیمار پڑ جاتے ہیں. تو پھر اپنے سر کے بال بھی مڈوا دو، وہ کیوں کالے رکھے ہوئے ہیں؟ ان کا رنگ بھی تبدیل کرا دو. پھر اسی طرح یہ کہ اگر سبز رنگ پہن لیا یا سبز جوتا پہن لیا تو اس سے کیا ہوتا؟
کہتے ہیں کہ سبز رنگ کا جوتا نہ پہنو کیونکہ بے ادبی ہوتی ہے، روزے کا رنگ سبز ہے، تو سبز گھاس پہ کیوں چلتے ہو؟ سبز گھاس پہ کیوں چلتے ہو؟ اس سے بے ادبی نہیں ہوتی؟ خانہ کعبہ کا غلاف کالا ہے اس لیے کالا کپڑا نہ پہنو، آسمان کا رنگ نیلا ہے تو پھر نیلا نہ پہنو، زمین کا رنگ مٹیالہ ہے تو مٹیالہ نہ پہنو کہ بےزتی ہے انسان کی زمین والا رنگ پہنے، پھر تو ہر چیز اپنے اوپر خود ساختہ حرام کر لی، اپنے خیال کے مطابق چیزوں کو حلال یا حرام کر لیا اور پھر اس میں قسمت بھی ساتھ جوڑ دی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب انسان کے اپنے خیالات ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں، توہمات ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، یخوف اولیاء، یہی اس کے خوف ہوتے ہیں کہ جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، بیکار قسم کی باتیں، ان کو ایک حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ بات صرف اہل عرب میں نہیں تھی، صرف مشرق اقوام میں ہی نہیں تھی، افسوس یہ کہ بعض پڑھی لکھی اقوام میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں۔ دینی اعتبار سے بھی پڑھی لکھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھی لکھی قومیں بعض شگون میں مبتلا ہیں۔ سب سے پہلے تم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اہل کتاب، پیپل آف دا بک، پڑھے لکھے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی یا کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا یہ جبت کیا چیز ہے؟ بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز کو جبت کہتے ہیں۔ بے اصل اور بے حقیقت، اب یہ جتنے شگون ہیں یہ سب بے اصل ہیں، بے حقیقت ہیں۔ اور اسلام کی زبان میں کہانت، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور سارے قسم کے وہمی خیالات اور باتیں اور سپرسٹیشنز اور توہمات، یہ سب کچھ کا ملغوبہ جبت کہلاتا ہے۔ یعنی جن باتوں کی کوئی اصل ہے ہی نہیں ان کو اپنے سر پہ سوار کر لینا۔ مثلا کوئی چھوٹی سی بھی تکلیف ہوئی، طبیعت خراب ہوئی، بس ضرور مجھے نظر لگ گئی، کوئی دو لوگوں کے تعلقات خراب ہوئے، ان پہ تو جادو ہو گیا ہے۔ یعنی پہلا خیال جو کسی بیماری تکلیف میں جاتا ہے وہ عموماً بے حقیقت باتوں کی طرف جاتا ہے جن کی کوئی اصل نہ ہو، اور پھر ان بدگمانیوں کی وجہ سے آپس میں پیار محبت کے رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ فلاں بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، بس اسی کی نظر لگی ہوگی، چاہے وہ عزیز ترین دوست ہی کیوں نہ ہو، آئندہ سے اس کے بارے میں دل میں میل رکھ لی، دل میں کوئی بدگمانی رکھ لی، اس سے وہم آنے لگا، اس سے خوف آنے لگا، اس کا آنا منحوس ہونے لگا، اچھے بھلے کام رک گئے، تعلقات ختم ہو گئے، بات کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اور یہ سب کون کرتے ہیں؟ الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب ملی۔ اور آج ہم مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے، سنت واضح کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے کے نام سے کنکری پھینک کر، خط کھینچ کر یعنی زائچے بنا کے، پرندہ اڑا کے فال لینا، سب جبت میں شامل ہے۔ جبت میں کیا کچھ شامل ہے؟ پرندے کے نام سے، پھر کنکری پھینک کے یا لکیر لگا کے یا پرندہ اڑا کے فال لینا، یہ سب کچھ شامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد سحر ہے، جادو ہے۔ اور جادو کے بارے میں آپ نے فرمایا جس نے جادو کیا اس نے گویا کفر کیا۔ جادو تو ہمارے ایمان کا دشمن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھاگوں پہ پڑھ کے گرہ لگانے کو بھی جادو قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی جادوگر کے پاس جا کے آپ جادو کرا کے آئیں، بنگالی جادوگر یا کالا جادوگر، لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کے خود دھاگوں پہ کچھ پڑھ پڑھ کے گرہ لگا رہے ہیں تو یہ بھی جادو کی قسم ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی چیز رک جائے گی یا کوئی کھل جائے گی، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اور خاص طور پر نجومیوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور ان پر اعتقاد رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن